الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ یہ سورہ آل عمران کی 37 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطور احسان قبول کیا، اچھی طریقے سے قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ بولی، اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت حنہ نے دعا کی، نظر مانی کہ میری جو اولاد ہوگی اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ اللہ کا کرنا کہ ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اور پھر ان کو افسوس ہوا کہ بیٹی کیا خدمت کرے گی، مسجد کی خدمت کے لیے تو لڑکا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے تسلی دی اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اس کو بہترین طریقے سے قبول کر لیا۔ جس وقت حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ حضرت حنہ منت کے مطابق ان کو لے کر مسجد اقصی پہنچی، لیکن جب پیدا ہو رہی ہے اس سے پہلے حضرت مریم کے ابا حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی جب حاملہ تھی حضرت حنہ اس وقت حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی حضرت مریم اس حالت میں پیدا ہو رہی ہے کہ وہ یتیم ہے۔ حضرت حنہ ان کو لے کر مسجد اقصی پہنچتی ہے۔ اب چونکہ حضرت عمران جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور بیت المقدس میں دوسرے جتنے خادم تھے، اساتذہ تھے، بڑے تھے، ان سب کے استاد ہوتے۔ تو اب چونکہ وہ بچی ہے چھوٹی، ابھی تو پیدا ہوئی ہے،
تو اس کی پرورش کی ضرورت پڑے گی، اور وہ تو نظر کے مطابق جو ہے حضرت حنا تو لے گئی۔ اب ہر خادم، ہر شخص یہ تمنا کر رہا ہے کہ یہ بچی مجھے دے دی جاوے تاکہ میں اس کی پرورش کروں، اپنے استاد کی بیٹی ہے گویا۔ تو اس میں اختلاف ہوا کہ اس کی پرورش کون کرے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کی پرورش میں کروں۔ تقریباً اس وقت مسجد کے خدام میں لکھا ہے کہ 29 لوگ تھے، 29 لوگ، اور 29 میں ہر یہ چاہتا تھا ہر شخص کہ حضرت مریم مجھے مل جاوے۔ چنانچہ جب اختلاف ہوا تو پھر چاہا کہ قرعہ ڈال دیا جاوے، جس کا ذکر آگے کی آیتوں میں آئے گا، کہ جس کے حق میں ان کا نام نکلے وہ پرورش کرے۔ اس کا طریقہ بھی عجیب اختیار کیا، اور وہ یہ کیا کہ ہر شخص کو کہا گیا کہ اپنی قلم لے کر آوے، جو لکھنے کی بال پین ہوتی ہے۔ تو وہ قلم اس زمانے میں لوہے کی، پیتل کی، چاندی کی، سونے کی ہوا کرتی تھی۔ تو ہر شخص کے پاس جو قلم تھی وہ پیتل کی قلم لے کر آوے، اور پھر اس کو وہاں قریب میں ایک ندی بہتی تھی، اس ندی میں ڈالا جاوے۔ تو جس شخص کی قلم جو ہے پانی کے اندر ڈوبے نہیں بلکہ اوپر ہی رہے، تو وہ شخص جو ہے حضرت مریم کو لے لے اور وہ پرورش کرے۔ چنانچہ 29 لوگوں نے، ہر ایک نے اپنی اپنی قلم اللہ کا نام لے کر اس ندی میں ڈال دی۔ اللہ کا کرنا کہ 28 لوگوں کی قلم تو پانی میں ڈوب گئی، لیکن اس 29 میں ایک حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، ان کی قلم پانی میں نہیں ڈوبی۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں رہے گی۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ ٹرائی کی جاوے، شاید کسی اور کا بھی نام نکل آوے۔ دوبارہ یہ عمل کیا گیا، تو اس مرتبہ بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی قلم اوپر رہی، بلکہ اوپر تو کیا رہتی، مفسرین لکھتے ہیں کہ قلم الٹی جانب چلتی تھی۔ پانی ادھر بہتا ہے تو کوئی چیز پانی میں ڈالو تو جس طرف پانی بہتا ہو چیز اس طرف جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرنا کہ پانی تو اس طرف جا رہا تھا اور ان کی قلم الٹی طرف چلنے لگی۔ تیسری مرتبہ بھی ٹرائی کی، قرعہ ڈالا گیا، تو اس وقت بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی قلم اوپر رہی۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے پہلے بھی ان سے درخواست کی تھی کہ اس کو میری پرورش میں دے دی جاوے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ حضرت مریم کی خالہ میری نکاح میں ہے، چونکہ فاخورہ جو شخص گزرا ہے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت حنا اور ایک حضرت عیسیٰ، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ تو حنا کی شادی تو حضرت عمران سے ہوئی، اور عیسیٰ کی شادی جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام سے ہوئی، یعنی زکریہ اور عمران دونوں ساڑو ہوتے۔ تو جس وقت حضرت مریم حضرت حنا سے پیدا ہوئی اس وقت تو عمران کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ میں اس کی اگر پرورش کروں گا تو میں جب اس کو گھر لے جاؤں گا تو وہ میری جو اہلیہ ہے، میری بیوی ہے، وہ اس کی خالہ ہوتی ہے، اور ماں کے بعد جو ہے خالہ کا حق ہوتا ہے پرورش کے لیے، کہ خالہ جو ہے ایک ماں کے درجے میں ہوا کرتی ہے۔ تب بھی لوگوں نے نہیں مانا تو قرعہ ڈالنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حق میں قرعہ نکلا اور حضرت زکریہ علیہ السلام لے گئے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والی کو بھی بلایا گیا، چونکہ ابھی بچے ہیں چھوٹے، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مریم کی پرورش اللہ رب العزت نے عجیب طریقے سے کی کہ ان کو دودھ پینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، بغیر دودھ کے جو ہے اللہ نے ان کو بڑا کیا، اور اس کا نظام اس طرح بنایا کہ عام طور سے جو بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا ہے، حضرت مریم 1 دن میں اتنی بڑی ہو جاتی، تو گویا 1 سال 1 دن کے برابر، 1 دن میں 1 سال کا بچہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہو جاتا۔ تو جب جوان ہوئی وہاں تک یہی سلسلہ رہا،
کہ 15 دن میں حضرت مریم گویا 15 سال کی ہو گئی اور 15 سال میں جوان ہو جاتی. تو حضرت مریم کو چونکہ وقف کیا گیا تھا، اس لیے حضرت زکریا نے ان کے لیے مسجد اقصیٰ میں ایک طرف ایک بہترین کمرہ بنایا ان کی عبادت کے لیے. چونکہ یہ مستورہ تھے تو ان کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا، اور وہ کمرہ بھی اتنا اندر تھا کہ ایک دروازہ، 2 دروازے، 3 دروازے، گویا 7 دروازوں سے گزر کر حضرت مریم تک پہنچ سکتا کوئی آدمی. تو اس کمرے کے اندر حضرت مریم ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کے ذکر میں، دعا میں مشغول رہتی. نظام یہ ہوتا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دن میں تو حضرت مریم کو مسجد میں رکھتے اس کمرے میں، اور جب رات ہوتی تو اپنے گھر ان کو لے جاتے اور وہ اپنی خالہ کے پاس رات گزارتی، اور پھر صبح میں واپس اس کمرے میں، مسجد کے کمرے میں لے کر آتے. لیکن جب کبھی دن میں حضرت زکریا علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا کسی کام کے لیے، تو اس وقت وہ 7 دروازوں کو تالا لگاتے اور پھر اپنے کام سے مسجد سے باہر جاتے. پھر جب آتے تو وہ دروازہ کھولتے اور پوچھتے خیریت. تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر یہاں فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس کمرے میں داخل ہوتے تو اس وقت ان کے پاس رزق پاتے، پھل فروٹ، بہترین قسم کا پھل فروٹ وہاں پاتے. تو حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، محراب میں جب داخل ہوتے تو کیا ہوتا، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے، پھل فروٹ، بہترین قسم کے پھل فروٹ ہوتے. تو انہوں نے سوال کیا کہ مریم یہ کہاں سے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ تو حضرت مریم جواب دیتی ہے کہ قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے. یعنی حضرت مریم کے کھانے کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے ہوتا، اور گویا جنت کے پھل ان کے لیے اتارے جاتے. اور تعجب یہ ہوتا حضرت زکریا کو کہ بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے. سردی کے پھل جو ہے وہ گرمی میں، اور گرمی کے پھل سردی میں ان کے پاس موجود ہو، جو بازار میں ملتے بھی نہیں، تاکہ یہ بھی نہیں ہو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے دے جاتا ہو کسی طرح بھی. تو وہ پھل ان کے پاس ہوتے جو اس زمانے میں بازار میں نہیں ملتے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ اللہ رب العزت حضرت مریم کو بے موسم، جس کا کوئی موسم نہیں ہے، سیزن نہیں ہے، اس سیزن نہ ہونے والے پھل اللہ رب العزت کھلاتے ہیں. اور پھر حضرت مریم کا قول نقل کیا کہ یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے، بے حساب رزق دیتے ہیں. چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی اس پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہو گئے. کھانا کہیں موجود نہیں، فاقے کی حالت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے مکانات پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں کوئی چیز ہے، تو کسی کے مکان میں کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر پہنچتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پوچھتے کوئی چیز ہے، نہیں ہے. جب واپس ہو جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہدیتاً کہیں سے آتی ہے. تو آپ جو ہے حضرت حسن کو یا حضرت حسین کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جلدی سے نانا کو بلا لاؤ کہ کھانے کی کوئی چیز ہدیتاً آئی ہے تو ہم کھا لے، جب تک اللہ کے رسول نہ کھاوے ہم نہیں کھائیں گے، چونکہ وہ بھی بھوکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گوشت کا سالن ہے اور روٹی ہے. تو جب کھاتے ہیں تو سب گھر والے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور کھانا جو ہے اتنا کہ اتنا ہی رہتا ہے.
تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے پوچھتے کہ فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ یہ جواب دیتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ تو اس جواب کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہی جواب بنی اسرائیل کی نیک عورت نے بھی دیا تھا کہ جب اس کے پاس کھانا آیا تو اس کو جب پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آیا، تو اس نیک عورت نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت مریم کا قول نقل کیا اللہ نے کہ حضرت مریم نے حضرت زکریا کو یہی جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اب یہ کیفیت اور حالت کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، حالانکہ یقین تو تھا اللہ پر، لیکن پھر بھی آدمی ایک چیز دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، یا اس کے دماغ میں وہ بات آتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ میں بات آئی کہ وہ اللہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی اہلیہ بھی بوڑھی تھی، اور اس حالت میں تھی کہ عام طور سے اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ اللہ جو بے موسم پھل دیتا ہے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے، حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں اللہ سے، جس کو اللہ رب العزت آگے کی آیت میں بیان فرما رہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، ان کی اہلیہ بوڑھی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو اس آیت سے سمجھ میں آئی کہ اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن صرف اولاد کی دعا نہیں کی جاوے، بلکہ نیک اولاد کی دعا کی جاوے۔ جہاں اولاد کو مانگا جاوے تو وہاں نیک اولاد مانگی جاوے۔ حضرت زکریا نے دعا کی ذریۃ طیبہ، نیک اولاد مانگی حضرت زکریا نے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی بھی دعا اگر کی جاوے کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ دعا کرے اور نیک اولاد کو مانگے۔ چنانچہ اسی آیت کے تحت حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی اولاد نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اور اس کی بیوی دونوں ہر نماز کے بعد اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو اولاد عطا فرمائیں۔ کہ جس اللہ نے حضرت زکریا کی اس دعا پر بڑھاپے کی حالت میں اولاد عطا فرمائی، تو اس دعا کی پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، چھوٹی سی دعا ہے۔ اس دعا کو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد وہ شخص بھی مانگ سکتا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، یا وہ مانگ سکتا ہے جس کی اولاد کم ہے اور اس کو اور چاہیے، تو وہ بھی اس دعا کو مانگ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ایسے قرآن پاک میں بہت سی جگہ دوسری بھی دعا اولادوں کے متعلق آئی ہے کہ نیک لوگ اللہ سے اولاد کے متعلق کیا دعا کرتے ہیں،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس کے اندر بھی اولاد کی دعا کی گئی کہ اللہ رب العزت سے مانگا گیا کہ مجھے ایسے بیوی اور ایسے بچے عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور پھر مجھے متقیوں کا امام بنا، یعنی وہ لوگ متقی بنے، نیک بنے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور جب وہ متقی بنیں گے تو میں ان کا وڈیل ہوں گا، تو میں ان کا امام ہوا، امام کا مطلب وڈیل بھی ہوتا ہے، تو میں ان کا بڑا ہوں گا، تو میں متقیوں کا امام بنوں۔ تو اللہ سے نیک لوگ اس طرح بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اولاد کے متعلق جو ہے دعا کرنے کی اجازت ہے، مانگنی چاہیے، مانگ سکتے ہیں، لیکن نیک اولاد کی دعا کی جائے۔ چنانچہ ایک قصہ لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی اولاد کی دعا کرتا ہے، اولاد ملتی ہے، لیکن پھر بھی نیک اولاد کی دعا نہیں کی ہو یا تقدیر میں ہو تو وہ اولاد جو ہے نافرمان نکلتی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ آدمی جو ہے بہت پیسے والا تھا، زیادہ پیسے تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہت دعا کی، علاج کیے، اس کی کوششیں کی، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تو ایک کام کر، حج میں چلا جا، اور کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت اولاد کی دعا کر، تو اللہ رب العزت اس وقت دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اس نے اس پر عمل کیا، چونکہ پیسہ تو بہت تھا، تو وہ حج کے لیے گیا، اور جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑی اس نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر میں تھا اولاد، تو اولاد ہو گئی، اور لڑکا پیدا ہوا، بہت خوش ہوا، اس کے اوپر مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی اور دعوتیں بھی ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ لڑکا بڑا ہونے لگا۔ تو اس کے اوپر چونکہ ایک لمبی مدت کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، تو اس کی محبت اور شفقت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ جو کہے وہ ہو جاوے۔ تو وہ جو ہے جب اولاد کو بہت چھوٹ چھاٹ دے دی جاتی ہے تو اولاد پھر بگڑنے لگتی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ جو ہے بگڑنے لگا اور آؤٹ لائن پر گیا، تو پھر جو ہے باپ نے کوشش کی اس کو سمجھانے کی، بہت کوشش کی، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا، چونکہ جب ہاتھ میں سے نکل جاتا ہے پھر بچہ مانتا نہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو خرچہ دیتا تھا وہ خرچہ دینا بند کر دیا، کم کر دیا، تاکہ وہ بچہ سدھر جاوے۔ جب بچے نے خوب پیسہ استعمال کیا ہو اور اس کو روک دیا جاوے تو پھر وہ بچہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو اس کے دوستوں سے مشورہ کیا اس نے کہ میرے باپ نے جو ہے خرچہ دینا بند کر دیا، بہت کم کر دیا، تکلیف بہت ہے، حالانکہ پیسہ تو بہت ہے لیکن دے نہیں رہے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو بچوں کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ تو ایک کام کر، تو حج کے لیے جا، اور کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے اس وقت تیرے باپ کی موت مانگ، تو جو ہے جب تیرا باپ مر جائے گا تو ساری دولت تیرے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر تجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چنانچہ اس کو پسند آیا مشورہ، اور اس نے اپنے ابا کو کہا کہ میں حج میں جانا چاہتا ہوں۔ تو والد بھی بہت خوش ہو گئے کہ آؤٹ لائن والا چھوکرا اور اب حج میں جانے کا کہتا ہے تو بہت اچھا ہے، اللہ اس کو سدھار دے، اس کی ٹکٹ کا اور سب کا انتظام کر کے اس کو حج میں بھیج دیا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو اس کے باپ کو بتایا بتانے والوں نے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے بچہ کیوں حج کے لیے گیا تھا؟ کہ کیوں گیا؟ کہ وہ اس لیے گیا ہے کہ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے گی وہ آپ کی موت مانگنے والا ہے، کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پر اس کو مانگا تھا، اور آج یہ ہو گیا نیک نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو ہے وہ میری موت کو مانگنے کے لیے گیا۔ تو اللہ رب العزت سے اولاد مانگو تو نیک مانگو کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو یہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی نیک اولاد کو مانگا کہ اللہ رب العزت مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ چنانچہ پھر حضرت زکریا کی دعا قبول ہوتی ہے، جس کا ذکر آگے ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ واقعہ تقریباً کچھ آیتوں تک چلتا رہے گا، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بدعات سے، رسومات سے، رواجات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا بنا۔ یا اللہ نماز کا خشوع خضوع نصیب فرما۔ یا اللہ تیری دھیان والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ تیری اطاعت والی یا اللہ ان کو بنا۔ یا اللہ تیری اطاعت کرنے والی ان کو بنا۔ یا اللہ اپنے فضل سے اللہ رحم فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔